السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو یوٹیوب چینل۔ آج ہم آپ کو پاکستان کی ہنگامہ خیز تاریخ کے سفر پر لے جائیں گے، ایک ایسی قوم جس نے اپنی بہترین تاریخ اور کامیابیوں کے سفر طے کیے۔ ہمیں اس کے عروج سے لے کر آج کے دن تک اس ملک کے نشیب و فراز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہماری کہانی کا آغاز 1947 میں ہوتا ہے، جب پاکستان ایک غیر جانبدار قوم کے طور پر ابھرا اور بھارت کے زیر تسلط علاقوں سے باہر نکلا۔ اس صفات کی تقسیم ہند کے خونی شیشے سے نشان زد کیا گیا، لیکن اس نے لاکھوں مسلمانوں کے لیے ایک ہوم لینڈ کو بھی جنم دیا۔ یہ پاکستان کی پہلی کامیابی تھی جو یہاں کے لوگوں کے لیے ایک خواب حقیقت میں تبدیل ہوا۔ دوستوں، 1947 میں بھارتی زمین یعنی کہ برِ صغیر کی سرزمین کو دو آزاد ممالک پاکستان اور بھارت میں تقسیم کر دیا گیا۔ پاکستان مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کی حیثیت سے بنایا گیا تھا۔ یہ تقسیم ایک اہم واقعہ تھا، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ تقسیم ہند کے دوران بہت سے مسلمان بے گھر ہوئے، بے شمار کو قتل کیا گیا اور بہت سے لوگوں نے ہجرت کر کے نئے وطن میں پناہ لی۔ سرے عام خون ریزی ہوئی۔ جو ٹرینز مسافروں سے بھری ہوئی نئے ملک جا رہی تھی، ان میں لوگوں کی لاشیں بچھا دی گئیں۔ یہ واقعہ اپنی نوعیت کا خطرناک ترین واقعہ ثابت ہوا، لیکن ساتھ ہی ساتھ بے شمار امیدیں اور وابستگی لیے ہوئے تھے۔ پاکستان کے ابتدائی دور بغیر چیلنج کے نہیں تھے۔ سیاسی بے تابی اور معاشی غیر یقینیت ملک کو بحران میں مبتلا کر رہے تھے، لیکن پھر 1956 میں اپنے پہلے آئین کے قبول ہونے سے پاکستان نے ایک اہم قدم آگے بڑھایا۔ یہ ایک تعیناتی لمحہ تھا جو پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے وضاحت کا باعث بنا۔ البتہ جو سال بعد میں گزرے وہ سیاسی خدشات سے بھرپور تھے۔ جب 1960 اور 70 میں آتی ہیں تو اس کو پاکستان کے دور کا سب سے بدترین حصہ شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں فوجی حکمران جنرل ایوب خان اور بعد میں جنرل یحییٰ خان نے پورے ملک پر فوجی قانون لاگو کر دیا۔ جہاں شہری حقوق پر قبضہ کیا، وہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں پیش رفت ہوئی۔ اسی زمانے میں پاکستان نے اپنا نیوکلیئر وسائل کا پروگرام شروع کیا، جس سے یہ نیوکلیئر آرمڈ ملک بن گیا۔ 1980 میں پاک افغان جنگ کا محاذ گرم تھا، جس میں رشیا سے لڑتے ہوئے UAE سے امداد بھی لیتا رہا، لیکن تب کے تنازعات کا اثر اب تک ملک پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ 1990 کی دہائی میں پاکستان میں ڈیموکریٹ حکومت کی واپسی دیکھی گئی، البتہ ان سالوں میں سیاسی بے تابی، بدعنوانی عروج پر دیکھی گئی۔ اسی سال میں ملک میں سلسلہ وار نیوکلیئر تجربات کیے گئے، جس سے پاکستان نیوکلیئر آرمڈ ملک بن گیا، اور یہ اقدام عالمی سطح پر ملک کی خود مختاری کا مظہر بنا۔ دوستوں، پھر 21ویں صدی کی شروعات میں پاکستان میں دہشت گردی کے سخت ترین چیلنج کا سامنا کیا، جبکہ یہ ملک دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن میں شمار ہوتا تھا، جس کے بدترین مثالوں میں سے ایک بے نظیر بھٹو کے قتل کو شمار کیا جاتا ہے، جو کہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے بدترین حملہ تھا۔ 2000 کے درمیانی حصے میں بے نظیر بھٹو نے پیپلز پارٹی اور ان کے بعد مسلم لیگ نون نے سیاسی تبدیلی لانے کی بھرپور کوشش کی، جو کافی حد تک کامیاب رہی، جبکہ ان حکومتوں کو اپنے خود کے چیلنجز کا بھی سامنا تھا، لیکن پھر بھی وہ پاکستان کو جمہوری راہ پر رواں کرنے میں مددگار ثابت ہوئے۔ بے نظیر بھٹو پر قاتلانہ حملہ ہوا اور ان کی حکومت کے بعد مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا دور حکومت شروع ہوا، جس میں دہشت گردی، کرپشن اور دیگر عوامی مسائل نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ انہی کے دور میں مہنگائی آسمانوں سے باتیں کرنے لگی کہ عام آدمی سخت حالات کی چکی میں پس کر اپنے اخراجات پورے کرتا رہا۔ دوستوں، 2010 میں مشہور زمانہ کرکٹر عمران خان نے سیاست میں اپنا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا اور الیکشن جیتے۔ انہوں نے نئے پاکستان کا نعرہ لگایا، ایسی ریاست کا قیام یقینی بنانا چاہتے تھے جہاں اصلاحات اور انصاف ہو اور بدعنوانی کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے۔ ان کی حکومت کے زیر نگرانی تعلیم، صحت،
نیز ہر اس شعبے پر توجہ دی جانے لگی جس میں عوام کی سہولت اور آسانی شامل تھی۔ مختلف حالات کا سامنا کرتے ہوئے معیشت کے معاملات، علاقائی تشدد اور عالمی وبا کورونا کا سامنا کرتے رہے۔ البتہ حالات جیسے بھی ہوں، پاکستان ہمیشہ مضبوط رخ دکھاتا رہا۔ پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان کو مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جن میں سیر فہرست کورونا وائرس ہے، جو کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں بے شمار لوگوں کی اموات کا سبب بنا، جس کی روک تھام کے لیے ایک لمبا عرصہ کاروبار، دفاتر، بازار، حتیٰ کہ ہر چیز کو بند رکھا گیا تاکہ اس جان لیوا وبا کو قابو کیا جا سکے۔ جب ہم پاکستان کے 76 سالوں کے سفر کا اختتام کرتے ہیں تو ہمیں ایک ایسی قوم نظر آتی ہے جس نے بے شمار مشکلات کا سامنا کیا۔ پاکستان کی کہانی ایک ایسی کہانی ہے جس میں حالات کے مطابق ڈھلنے کی لچک، عزم اور بہتر حالات آنے کی بھرپور امید شامل ہے۔ اگر پاکستان کی تاریخ میں مزید جائزہ لیا جائے تو پراسرار اور نامی گرامی شخصیات کی ایک لمبی فہرست دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن ہم چند ایک کا تذکرہ کرتے چلیں جن کا پاکستانی قوم پر نہ ختم ہونے والا تاثر پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے، ہم سب کے بابائے قوم محمد علی جناح، جن کا ذکر کیے بغیر پاکستان کی تاریخ کی کہانی نامکمل ہے، جن کے بغیر تو پاکستان بن ہی نہیں سکتا تھا۔ قوم کا قیام میں ان کا ویژن اور وفاداری بے مثال تھی۔ اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، جو کہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی۔ 2007 میں ان پر ایک خطرناک قسم کا قاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ وفات پا گئیں۔ اس کے بعد عبدالستار ایدھی صاحب، جنہوں نے اپنی تمام زندگی ایدھی فاؤنڈیشن میں انسانی ہمدردی کے کاموں میں وقف کر دی اور دنیا کی سب سے بڑی فلاحی تنظیموں میں سے ایک کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے فاتح ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک ایسے شخص گزرے جنہوں نے پاکستان کو نیوکلیئر آرمڈ ریاست کا سہرا پہنایا۔ ان کے علاوہ اور بھی بے شمار شخصیات ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان سیاحت اور فطرت کے شوقین افراد کے لیے تفریح اور سفر کے تجربے کے لیے ایک وسیع رنگ پیش کرتا ہے۔ پاکستان کے 76 سال کے سفر میں شامل ہونے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان کی کہانی جیسی اور مزید معلومات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کے لیے پاکستان کی کون سی شخصیت پر اسرار پر اثر تاثر رکھتی ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔